حسن بھائی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ کی گرفتاری سے متعلق خواجہ آصف نے موقف اختیار کیا کہ اے ٹی سی آر کے ذاتی معاملات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مجھے اس کی گرفتاری سے آگاہ نہیں کیا گیا، میرے حلقے سے سرکاری افسر کو ہٹایا گیا اور مجھے معلوم بھی نہیں۔ نواز شریف نے خواجہ آصف کو معاملہ خود دیکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ یہ عجیب و غریب ٹپکل پاکستان کا ایک جو غلیظ سسٹم ہے بھائی، اگر یہ جو بھی ہے یہ ڈی سی آر ایک طرح وہ مکمل طور پہ ڈسون کر رہے ہیں خواجہ صاحب کے ذاتی معاملے سے، بالکل نہیں ہوگا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مجھے اس کی گرفتاری سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ کیوں بھائی؟ وجہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سا معاملہ ہے، انتظامی سا معاملہ ہے، وہ اس نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اگر وہ چارج تھا ہٹا دیا کہ تینوں ضرور پوچھنا ہے، خواجہ دا گواہ ڈڈو، ڈڈو دا گواہ خواجہ، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ سرکاری افسر کو ہٹایا گیا اور مجھے معلوم بھی نہیں۔ بھئی آپ کو کیوں معلوم ہونا؟ روٹین کا کام ہے، ہونے دو آپ، یو انڈرسٹینڈ؟ بالکل۔ اور اوپر سے نواز شریف نے خواجہ آصف کو معاملہ خود دیکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں، خود معاملہ دیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں نا۔ مجھے پتا لگے کہ بھئی تم مجرم ہو، میں معاملہ دیکھتا ہوں اور پھر ان کو میں آنکھیں دکھاتا ہوں کہ بھئی نہیں اثر بالکل کیا ہے۔ اب یہ تو پھر نواز شریف جانے، اور اس کا کام کہ معاملہ خود دیکھنے کا مطلب کیا ہے، میں تو نہیں اس کی تفصیل میں۔ دو طریقے ہیں، ایک تو وہ دیکھے اور جو ریالٹی ہے اگر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل، تو وہ خواجہ آصف کو کہے کہ خواجہ صاحب ٹھیک ہے یہ صورت حالت ہے تو سمے کی طرح، بالکل ٹھیک ہے، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا والی کا۔ اچھا اگر نہیں ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور خواجہ صاحب کا میرا خیال یہ جو بیان کہ جی ہم تو بچا کچا کھاتے ہیں، جی ہم مطلب سیاستدان وغیرہ، اسی تناظر میں تھا، یہ اسی تناظر میں ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اس کا تو میں تفصیلی جواب اپنے پروگرام میں ادھر دے چکا ہوں میرا جی بالکل، وہ بلیک اینڈ وائٹ۔ جی کیا ہے یہ ملک؟ دیکھو بات سنو، میں کہتا ہوں میں تو بہت آگے جاتا ہوں، میں تو خود کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ملک، اس ملک کی اکانومی ہے ہی کرپشن، بالکل، اشرافیہ ہی کرپٹ نہیں، عوام بھی کرپٹ ہے۔ پہلی بار نہیں کہہ رہا، 100ویں بار یہ بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ریڈی والا ہے، دکاندار چھوٹا موٹا، کم تو ہوتا ہے، جی دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، گندگی ڈالتے ہیں، جعلی دودھ بناتے ہیں۔ 2 نمبر یو این ڈی پی کا رپورٹ کہ پاکستان میں 24 کروڑ لیٹر جعلی دودھ روزانہ بنتا ہے۔ یہ کوئی 3 سال پرانی بات ہے، پتہ نہیں وہ کتنا ہو گیا ہوگا۔ تو دکاندار اس ملک کی اکانومی کی یا اخلاقیات کی اتنی سی بوٹی اتارتا ہے، جڑے بگیاڑ ہوں وہ زیادہ، اور جڑا رونا پٹنا سی خواجہ صاحب دا، میں انہوں اپریشیٹ بھی کیتا کہ چلو کسی بھی وجہ تو ہے، اگر کسی کو ٹنگ دی گل کی ہے آئی اپریشیٹ دیٹ۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر بیوروکریسی کھاتی ہے، ہم تو چبلے مارتے ہیں، اس طرح کی بات جی وہی۔ اچھا تو ہم تو بچا کچا کھاتے ہیں، بچا کچا دے ہمیں پہ جانور کھاتے ہیں، مالکان تے نہیں، تو تسی تے مالکان ہو ملک دے، صحیح، یو ہیپن ٹو بی the bosses for everything، پرائم منسٹر انہوں پڑھو تو ایتھے کی کر رہے ہیں۔ دیکھو گھروں میں تو یہ 5 روپے کی ہیرا پھیری ہے نا، ملازم کو الٹا لٹکا دیتے ہیں، بالکل، لیکن اس ظالم کے بچے کے بھی ہو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اصل میں وہ کھاتے ہیں اور ہم تو بچا کچا، یہ کیا جملہ تھا، سارا کچھ بروکریسی، اور ہم تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں، سیاست دان، اور چولے مارتے ہیں۔ اچھا چبلاں دے واقعی وہ تو میں ہمیشہ تو کہہ رہے ہیں، باقی یہ گل بھی جھوٹ ہے۔ تسی انہوں دے باسز ہو، دو ہی صورتاں میں، یا تسی انہوں تو بڑے کرپٹ ہو، اور وہ اگر تواڈے تو بڑے کرپٹ نے پھر تواڈے تو بڑا تو چولی کوئی نہیں۔ Who is responsible؟ چیف سیکرٹری اگر کرپٹ ہے تو چیف منسٹر نو نہیں پتا،
آئی جی کرپٹ ہے، یہی ہوتے ہیں نا انتظامی ہیڈ. بالکل بالکل کیا ہے یہ؟ بالکل فضول بات ہے. وہ دیکھنا ہے خواجہ آصف کو معاملہ خود ہے. میں نے پتہ نہیں مجھے کون بتا رہا تھا، مجھے یاد نہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کنسرن بڑھتا جا رہا ہے ملک میں کرپشن کے حوالے سے. جی مجھے نہیں پتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے، مجھے بندے کا نام ہی بھول گیا. تو اللہ کرے یہ ٹاپ پریورٹی پہ چلا جائے تو تم دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. کرپٹاں نو پٹھے ٹنگنا اگر شروع کرن، بالکل صحیح. یعنی یار یہ سیاسی کارکنوں سے بڑے دہشت گرد نہیں ہیں یہ جو ملک نوچ رہے ہیں. اگر وہ 9 مئی ہے تو اتنے تو 9 مئی مک ہی نہیں لیا، وہ تو 9 مئی ہے نا. جی بالکل بالکل بالکل. اتنے تو روز صبح دوپہر شام 3 ٹائم 9 مئی معاشی دہشت گردی. ہاں بس آگے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض ججز طاقتوروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا تک کر لیتے ہیں. ہم کس کے جج ہیں، عوام کے یا اشرافیہ کے؟ کبھی کبھی لگتا ہے ہم جج نہیں ڈاکو ہیں. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے. سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ بات میں کئی بار سوچ چکا ہوں کہ یار یہ ان کے ضمیر ہے ہی نہیں. یاد رکھنا، ضمیر ہو وہ برائے فروخت نہیں ہوتا. اور منصف کا جیسے استاد کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اسی طرح ایک جج کا، منصف کا بہت بڑا. سبحان اللہ، یہ کوئی پاکیزہ روح ہوگی. میں نہیں جانتا ان کو، نام بھی میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین طاقتور ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں. جج صاحب ضمیر ہوتا ہی نہیں، جو مرا ہوا ہو وہ ضمیر وہ بھی نہیں ہوتا. بندہ مر گیا نا، کہتے فٹافٹ کرو، جلدی کرو، قبر سٹو، وہ میت بن جاتی ہے. ہاں وہ تے گھر والے بھی نہیں کہندا آبا جی وہ میت کہندے نے. ضمیر یہ اسے کہتے ہیں نطفہ حلال و حرام، جو جینیٹیکلی، میرا تقیہ کلام ہے، یہ ڈی این اے کی بات ہے. او بھائی ان کے ضمیر ضمور ہوتے ہی نہیں، ورنہ اتنا بے غیرت. اور یہ سوال میں نے کئی بار سوچا کہ پریشرز ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے یہ ہماری بیٹیاں ہیں، فلانا ہے، بچے ہیں، غائب ہو جائیں گے تو چپ کے لے جائے گا، فلانا ہو جائے گا. تو اس کا ایک حل ہے. تم سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جج ہو تو اس کا مطلب ہے وکالت تمہارے گھر کی لونڈی ہے، چھوڑ دو، لعنت بھیجو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جسٹس صلاح الدین، یہ جو بھی ہیں، ایسی بات یاد رکھنا بہت اعلیٰ اور مضبوط آدمی کر سکتا ہے. اگر استعفے دے گا گھر چلے جاؤ، خدا کی قسم پوری کھڑی ہو جائے سپریم کورٹ، ایسی کی تیسی تمہاری لاک سٹاک اینڈ بیرل، ہم اکٹھے ہیں. اور یہ ہیں استعفے، استعفیٰ بھی ایک ہو، اس کا مضمون ایک ہو، اس پہ سب کے لوگوں کے سروں کے تاج، لوگ ان کی اولادوں کی بھی عزت کریں. میں کارنیلیس صاحب کو نہیں ملا کبھی، دیکھا نہیں. جواد خواجہ سبحان اللہ، جسٹس بھگوان داس صاحب، بھگوان داس سبحان اللہ، ان کو میں ملا ہوں. اچھا ہاں ان کو میں ملا ہوں، مجھے یاد نہیں، کوئی سندھی دوست ہی تھے میرے، یا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. اور ملا بھی میں یہاں تھا، یہ جو بڑی مشہور نہیں ایم ایم عالم روڈ جی، اس کے، بلکہ ایک سے زیادہ بار میں ملا ہوں. احترام دل سے، ایک عجیب سی کیفیت. میں جب انڈر پاسز سے گزرتا ہوں کارنیلیس صاحب کے نام پہ، خدا کی قسم ہے میری گردن، میری کیفیت چینج ہو جاتی. یہ مقدس لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو کرپٹ جج ہو، مجھے یاد نہیں، سینٹرل ایشیا وہ سلطان تھا، اس کو پتہ لگا کہ قاضی کرپٹ ہے، اس نے انٹیروگیٹ کرایا، پتہ لگا کرپٹ ہے، اس نے اس کی زندہ کی کھال اتاری، قاضی کی، اس کو ایک مسند پہ، کرسی یا مسند جو بھی کہہ لو، اس پہ مر دیا، کھال اتار کے. اور اس کا بیٹا بھی، جو اس زمانے میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہوگی قاضی وغیرہ کی،
وہ پڑھا لکھا اپنے زمانے کے اعتبار سے، ظاہرہ کو پی ایچ ڈی تو نہیں سی ہو یا بارٹ لا تو نہیں سی ہو، جو بھی تھا اس زمانے کا، اس نے اس کے بیٹے کو قاضی مقرر کر دیا، جو سیٹ پہ بیٹھ کے انصاف کر جس پہ تیرے کرپٹ باپ کی کھال مڑی ہوئی۔ یہ ہیں استاد اور منصب، یہ اگر غلط ہوں تو ان کو بھوکے کتوں کے آگے ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس کی ریپرکشنز بہت خوفناک ہوتی ہیں، یہ پورے معاشرے کو کھا جاتے ہیں۔ یہ حرام 100 سے کھایا، 200 سے 500 میں کھایا، ایک پوری یہ نسلیں کھا جاتی، یہ لوگوں کو اپنے ملک سے متنفر کر دیتے۔ خیر آگے چلو یار۔